السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ارکان خمسہ، وہ ہیں کلمہ طیبہ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے، اور زندگی میں ایک دفعہ اگر طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا حاکم بنا کر، فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلی دعوت ان کو اللہ کی توحید کی تم نے دینی ہے۔ جب وہ اس کو مان لیں پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر اس کی اطاعت کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ رکھی ہے، صدقہ رکھا ہے، تو اخذ من اغنیائہم، کوئی سکتا ہے جانتا ہے، جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، فترد فی فقرائہم، مسلمانوں کے فقراء میں ہی وہ لوٹا دیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ اسے میرے بھائیو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بھی میں تو ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیسے جنگ کریں گے، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، فرق کرے گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ اللہ کی قسم، بکری کی ایک پٹھوری جو وہ ادا کرتے تھے، اگر وہ مجھے نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر جنگیں ہوئیں اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے چھوڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اگر وہ پہلے قدم پر ہی نرمی کا مظاہرہ کرتے تو اسلام کا ایک بنیادی رکن جو تھا وہ ڈھہ جاتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طبیعت کے نہایت نرم ہونے کے باوجود اللہ کے دین میں کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائی، کمزوری نہیں دکھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کٹھی آئی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھنی ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، یہ نہیں دکان پر 2 ٹکریں مار لی، گھر میں پڑھ لی نماز، نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو یہ 2 قسم کے ہیں صدقے، ایک جو انسان پر فرض ہے، جس کے بغیر وہ اس کی مسلمانی وہ درست ہی نہیں رہتے، اسلام والا سلسلہ ہی اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ہے اس کے علاوہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، وہ بھی مسلمان کے مال میں حق ہے کہ وہ جہاں ضرورت محسوس کرے وہ خرچ کرے، اس کو صدقہ کہہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان میں زکوٰۃ کو بھی صدقے کا لفظ بولا گیا، زکوٰۃ پر بھی۔ زکوٰۃ کا معنی عربی زبان میں
دو معنی اس کے آتے ہیں. زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا. زکا یز کو پاک کرنا. تزکا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. اچھا، دوسرا معنی اس کا ہے بڑھنا. زکا یز کو کا معنی بڑھنا. تو زکوٰۃ میں یہ دونوں وصف موجود ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کا حق اس میں سے ہم ادا کریں گے تو وہ مال پاک ہو جائے. اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ مال دوسرے مال کو بھی لے ڈوبے گا. وہ مال ناپاک اور گندا ہوگا، پلید ہوگا، پاک نہیں ہوگا جب تک اس میں سے ہم اللہ تعالی کا حصہ نہیں نکالیں گے. اور بڑھتا کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. زکوٰۃ دیکھ کے دیکھ لو، اگلے سال تمہاری زکوٰۃ اللہ کے فضل سے اس سے زیادہ ہی نکلے گی. اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا. یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ما نقصت صدقۃ من مال. اچھا، کمی کا بھی فرق ہے بھائی. بعض اوقات دیکھنے میں مال کم بھی ہو سکتا ہے نا. میرے والد صاحب ایک حکایت بیان کیا کرتے تھے. کہتے ایک بندہ کہتا ہے یہ جو کمرہ بھرا ہوا ہونا پیسوں کا تو بڑی بات ہے. اور دوسرے کا جھلے ایک کمرہ پیسوں کا بھرا تو دو کمرے چٹی کے پڑ جائیں تو کیا کرے گا تو؟ کمرہ بھرا ہو تو جو پیسوں کا جو مل جائے تو دو کمرے بھرے ہوئے چٹی کے پڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس مال میں برکت کے بڑے راستے ہیں اور مال میں بے برکتی کے بھی اس کے پاس بڑے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے اسے آفات سے بچا لیتا ہے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، بیماریوں سے بچا لیتا ہے، چٹی سے بچا لیتا ہے. یہ تو اللہ کے پاس ہے نا. تھوڑے مال میں زیادہ برکت کر دے تو بہرحال مال بڑھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کی مثال دی. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی ہے. جس ایک دانے سے 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے تو ایک دانہ کتنے دانے بن گیا؟ 700 دانے بڑھ گیا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. مثالیں بھائی بہت ہے. دیکھو نا، بوڑ کا درخت دیکھ لو، کتنا بڑا درخت ہے. اس کو ایک پھل لگتا ہے چھوٹا سا گول، اس کو پنجابی گولیں کہتے ہیں. اس کے اندر باریک باریک کتنے ہی بیج ہوتے ہیں. تو وہ ایک بیج زمین سے ہوگا. بعض اوقات انسان کاشت بھی نہیں کرتا، بوتا بھی نہیں ہے، کسی پرندے کے بیج سے وہ جناب اگاتا ہے. بوڑ کا درخت، پیپل کا درخت اگاتا ہے. تو وہ ہر موسم میں لاکھوں بیج، لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بیج دنیا میں وہ ایک دانہ اس قدر بڑھنے کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تو حساب کے بغیر دیتا ہے جس کو چاہے. گنتی سے بھی باہر ہو جاتا ہے، اللہ گن سکتا ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے نا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حساب کے بغیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن اس میں ایک دو شرطیں اللہ نے رکھی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایک تو صدقہ کر کے زکوٰۃ دے کر احسان جتلا کر تکلیف نہیں دینی، اور ایک دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے. جتنا چھپا کے دے سکے افضل ہے. البتہ فرض نماز جس طرح دکھا کے پڑھنی فرض ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلم ہے، نماز پڑھتا ہے، اسی طرح فرض زکوٰۃ بھی دکھا کے دینی فرض ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص اللہ کی توفیق سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے صدقے وہ چھپا کے دینے چاہیے، بہتر ہے.
اور اگر کہیں ضرورت ہو کہ اس کے صدقے سے لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے، تو پھر ماشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہے. لیکن چھپے ہوئے کا معاملہ کچھ اور ہے. بندہ مشکل کے وقت کہتا ہے یا اللہ تو اگر مجھے مال دے میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا. سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا نا، سورہ توبہ میں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ. کئی منافق ایسے تھے، انہوں نے اللہ سے پکا عہد کیا کہ یا اللہ تو نے اگر ہمیں مال دیا نا ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، نیک بھی ہو جائے گا. جب اللہ نے مال دیا نا بخلوا بہ، پھر کنجوسی آ گئی، دل میں بخل آ گیا، تنگی آ گئی، وتولوا وهم معرضون، منہ پھیر کے چلے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. جو اللہ سے یہ عہد کرتا ہے پھر اس عہد کو پورا نہیں کرتا، اللہ اس کے دل کے اوپر منافقت کا ٹھپا لگا دیتا ہے. منافقت کا ٹھپا، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. لے مال تو لیے پھر کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس ہی تو نے آنا ہے نا. منافقت کا ٹھپا اس کے دل پر لگ جاتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، 3 بندے تھے بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان کو ذرا آزمانا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا. ایک ان میں سے برس کا مریض تھا، پھل بہری کا، سارا جسم خراب. ایک سر میں کو بیماری تھی، گنج تھا. ایک نابینا تھا. وہ فرشتہ گیا انسانی شکل میں، پہلے برس کے مریض کے پاس گیا. کہتا سنا کیا حال ہے، تمہاری کو خواہش؟ کہتا خواہش کیا ہونی ہے، یہ لوگ میرے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے، یہ تکلیف میری دور ہو جائے. اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، وہ تندرست ہو گیا. کہتا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے یا گائے. 2 میں سے ایک. راوی کو شک ہے کہ برس کے مریض نے اور گنجے میں سے ہر ایک نے اونٹ کا سوال کیا، ایک نے گائے کا. اس نے ایک حاملہ اونٹنی جو تیار تھی ولادت کے لیے وہ اس کو دے دی. کہا اللہ برکت کرے تھے. پھر وہ گیا گنجے کے پاس، سنا کیا حال ہے؟ کہتا بڑی تکلیف ہے. خواہش تمہاری؟ کہتا یہ دور ہو جائے جس سے لوگ نفرت کرتے. اس نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا. کون سا مال تجھے پسند ہے؟ کہتا مجھے گائے پسند ہے. ایک بالکل تیار بچہ دینے کے لیے گائے اس نے دی. کہا اللہ برکت کرے تمہارے لیے. پھر نبی نے کے پاس گیا. کہتا ہے سناؤ کیا تمہاری خواہش ہے؟ کہتا ہے میرے لیے تو جہان ہی اندھیر رہی ہے، آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ دے دے. اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں درست ہو گئی. یہ مسلم شریف کے لیے کہانی نہیں، پکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے. مثال نابینا آنکھوں والا ہو گیا. کہتا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہتا مجھے بکریاں پسند ہیں. اس نے ایک بکری جو بالکل تیار تھی بچہ دینے کے لیے اس کو دی. کہا اللہ برکت کرے. وقت گزرتا گیا. اونٹوں والے کے لیے اس کے ایک وادی جنگل بھر گیا اونٹوں سے. گایوں والے کی گائیں بے شمار ہو گئی، جنگل بھر گیا. بکریوں والے کا بھی یہی حساب. پھر اب وقت آیا آزمائش کا. پہلے وہ گیا اس برس والے کے پاس، اس کی شکل میں اسی طرح برس کا مریض. فرشتہ شکل بدل سکتا اللہ کے حکم سے؟ اسی طرح جسم خراب اور حال اس کا خراب. کیا جا کر کہتا ہے دیکھو میں مسافر ہوں اور انقطعت بی الحبال، کوئی اس وقت میرے پاس جو ہے ضرورت کی چیز نہیں ہے جس سے میں سفر طے کر سکوں، اور میں مریض بھی ہوں. تو اللہ تعالی کے نام پر جس نے تجھے اتنی خوبصورت جلد دی ہے ایک اونٹ کا سوال ہے. کہتا ہے الحقوق کثیرۃ، کس کس کو اونٹ دے؟ حق بڑے ہیں، بڑے لوگوں کو دینا ہوتا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ اس شکل میں آیا تھا. اچھا وہ ذرا تھوڑی سی نیچی نظر کر کہتا ہے کہ انی اعرفو کا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دیکھا. کیا آپ وہ نہیں کہ آپ کی ساری جلد خراب تھی، سخت بیمار تھے اور غربت کی حد کوئی نہیں تھی، تو اللہ نے تمہیں صحت بھی دی، تمہیں دولت بھی دی. کہتا ہے ورثت هذا المال کابرا عن کابر، بھائی میں تو جدی پشتی رہی ہوں، میرے والد صاحب میرے دادا ہم سب دولت مند چلے.
کہتا اگر تو جھوٹ بولتا نا تو اللہ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے. وہ ساری دولت جو تھی وہ فیل ہو گیا. پھر وہ گائے والے کے پاس گیا جس کے سر میں تکلیف تھی، اس سے بھی یہی اس نے درخواست کی. اس نے بھی ایسے ہی کہا الحقوق کثیرۃ. اس نے کہا کأنی اعرفک، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں تمہیں جانتا ہوں. تم وہ نہیں کہ تمہارا حال خراب تھا تب کچھ تمہارے پاس نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا. اور کہتا ہے ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، ہمارے بڑے ان سے بڑے، یہ مجھے جائیداد ورثے میں ملی ہے. کہتا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تو تھا. پھر وہ نابینے کے پاس گیا، نابینا بن کے گیا. کہتا ہے مسافر ہوں اور فقیر ہوں اور منزل پہ پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور نابینا ہوں، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ایک بکری کا سوال ہے. جس اللہ نے تجھے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، ایک بکری مجھے دے دو. اس نے کہا بھائی جان میں واقعی میں بھی نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ سب مال دیا. اب تم نابینے ہو نا میری طرح ہو، یہ جتنا مال ہے جتنا لے جاؤ میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں. تم نے اللہ کے نام پر سوال کیا اور تم نابینے ہو، جتنا لے جاؤ گے میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں. اس نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت کرے، مجھے مال کی ضرورت نہیں، تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، آزمائش تھی، تو کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا. یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پہ کون کون سا وقت گزرا ہے، کون کون سی مشکل گزری ہے، ہم نے اللہ سے ان مشکلوں میں کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں، مگر وہ وعدے بندہ بھول جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں وہ بنا کر تختیاں، اس کو تپایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں اس سونے چاندی کے ساتھ داغی جائیں گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے. تفسیر والے حضرات اس کی تشریح میں ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 جگہیں جو اللہ نے خاص طور پر گنی ہے کہ ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، وہ اس لیے کہ جب کوئی حقدار مستحق آتا ہے وہ مانگتا ہے تو پہلے پیشانی پہ بل پڑتا ہے، پھر بندہ پہلو منہ موڑ لیتا ہے، پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ حقدار کو جو تم نے حق ادا نہیں کیا اس کی سزا تجھے یہ ملے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے متعلق فرمایا کہ کوئی اونٹوں کا مالک اگر ہے اور حق ادا نہیں کرتا، حق اس کا زکوٰۃ بھی ہے اور یہ بھی ہے. عرب میں اونٹ باہر چرتے تھے نا، پانی کم تھا تو پانی پر وہ لاتے تھے دوسرے چوتھے دن اونٹوں کو، اور اس دن پھر وہ دودھ اس کا دھوتے ان کا، اور غریب لوگ بھی آ جاتے تاکہ کہاں سے کچھ مل جائے. تو جو بخیل ہوتے نا وہ جس دن پانی پہ لاتے اس دن کہتے جی ہم نے تو دودھ کل دھو لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ہے کہ جب پانی پر لو اس دن دودھ ان کا دو ہو تاکہ وہ جو مسکین آئے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے. یہ بھی اس کے حق میں شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن وہ ان اونٹوں کے سامنے اس کو لٹا دیا جائے گا. وہ سب اونٹ اس کو رونقتے ہوئے گزریں گے، جب ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ یہ چکر شروع ہو جائے گا. 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، یہی حال اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. پھر فیصلے کے مطابق ہوگا جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا، یہ بعد میں دیکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حال جو گائیوں کا نہیں دیتا، جو بکریوں کا نہیں حق ادا کرتا، جو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے حق ادا نہیں کرتا، اور جو ادا کرتا ہے سبحان اللہ. میں نے پہلے آپ کو ایک تو آیت پڑھ کے سنائی ہے
بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرے، پاکیزہ یہ شرط ہے، کیونکہ اللہ صرف پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک کھجور بھی ہو نا، اس کھجور کو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، پھر اس کو جس طرح فرمایا تم اپنے بچھیرے کی پرورش کرتے ہو، کیونکہ عرب لوگ بچھیرے گھوڑے کی بڑی وہ عزت بھی کرتے تھے، ان کے کام آتا تھا، لڑائیاں ان کی ہوتی تھی، تو ان کی بہت وہ خدمت۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ ہمارے گھر والے بھوکے رہ سکتے ہیں مگر میرا گھوڑا جو ہے نا وہ کسی صورت بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کو ہم نے اس کا پیٹ بھرنا ہی بھرنا ہے ہر حال میں، دودھ ہم نہیں پیئیں گے، گھوڑے ہمارے کو دودھ ملے ہی ملے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے عربوں کے حساب سے مثال دی کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا بڑھاتا وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی سی ایک کھجور پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ قیامت کے دن وہ سایہ اس کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بعض احادیث میں آتا ہے ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جہاں وہ دھوپ ہوگی بڑی شدید قسم کی، بڑی مشکل ہے، وہاں یہ صدقہ ان صدقہ تھا تطفئ غضب الرب پہ، رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو سنا دو، لمبی ہے اس میں اختصار میں کرتا ہوں۔ اس میں نماز کا بھی حکم دیا، توحید کا بھی حکم دیا، اور زکوٰۃ صدقے کا حکم دیا، ہر ایک کی ایک مثال دی۔ اس کی مثال یہ دی صدقے کی کہ ایک شخص اس کو کسی نے گرفتار کر لیا، بڑا بچنے کی اس نے کوشش کی مگر اس نے اس کو قابو کر کے باندھ لیا، اب وہ اس کی گردن کاٹنے ہی لگا تھا نا، کہتا میری گردن نہ کاٹو، میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ میں تمہیں لا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے جو کچھ تھا وہ لا کر اس کو دے دیا، اس نے اس کی گردن جو تھی وہ چھوڑ دی، کاٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی گرفت سے بچ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی اللہ بچاتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بچائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی مال اللہ نے ہمیں دیا نا، جو کچھ دیا ہے، مال کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے کیا ہے؟ ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ پر غور کریں نا۔ اللہ نے فرمایا سارا نہیں مانگتا میں، جو دیا سارا نہیں مانگتا، مما رزقناہم، کچھ مانگتا ہوں، اس میں سے کچھ نہ کچھ دے۔ کیا کچھ دیا ہے؟ اللہ نے عزت بھی بخشی ہے، اس عزت سے کسی کا کوئی کام ہو سکتا ہے وہ بھی کرو۔ اگر اللہ نے علم بخشا ہے وہ علم خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب بخشا ہے، اس منصب سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، بدکار زانیہ تھی، تو اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا، وہاں ڈول تو تھا نہیں، کنواں تھا، اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اتنی پیاس کہ گیلی مٹی چاٹ رہا، موزہ اتارا، دوپٹے سے باندھا، پانی نکال کے پلایا۔ اللہ نے اس کے اس کام کی ایسی قدر کی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک بندہ جنت میں پھرتا ہوا دیکھا، کام اس کا کیا تھا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تھی اس نے کاٹ کر ہٹا کر مسلمانوں کا راستہ کھول دیا تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم۔ کسی کے پاس اگر دولت نہیں ہے اس کے پاس اور بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا میرے بھائی، کلمہ حسن، اچھی بات ہی کہہ سکتا ہوں، اچھی بات فرمایا، کسی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا، اس میں خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، اچھا لفظ کہہ دینا، کچھ خرچ اس میں نہیں ہوتا، یہ بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو کچھ مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے بھی صدقہ، کچھ چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا،
بھائی یہ فلاں چیز میں سے دینا اور اتنا تو ضرور دینا نا. اس کے بعد پھر کھلے کا تو کوئی حساب نہیں ہے. وہ بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو تو کوئی پا ہی نہیں سکتا. آپ کا حال تو یہ تھا کہ رکھتے ہی کچھ نہیں تھے. یہ نہیں آتا نہیں تھا. اتنا مال غنیمت کل 5واں حصہ سب کا نبی کو مل جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دوسرے چوتھے دن ختم ہو جاتا تھا. ابو ذر کو فرمایا ابو ذر اود پہاڑ دیکھا ہے؟ میں سوچنے لگ گیا بھی اود پہاڑ جو پوچھ رہے ہیں دیکھا ہے وہ کام بھیجنا ہوگا. میں نے تسلی کر کے میں نے سورج کو دیکھا. بھائی عصر کا وقت ہے, میں کام کر کے اود پہاڑ سے آ سکتا ہوں واپس. خیر جمع تفریح کر کے میں نے کہا جی میں نے دیکھا. فرمایا میرے پاس احد پہاڑ سونے کا نا, میں نہیں پسند کرتا کہ 3 راتیں وہ میرے پاس رہ جائے. میں 3 راتوں کے اندر خرچ کر دوں گا سوائے اس کے جو قرض کے لیے کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں. یہ درجہ تو بڑا اونچا درجہ ہے. پھر ایک درجہ اللہ نے قرآن میں والذین فی اموالہم حق معلوم, جن لوگوں کے مال میں ایک مقرر حصہ انہوں نے کر رکھا ہے. سائل کے لیے بھی, جو مانگتا اور جو نہیں مانگتا اس کے لیے بھی. وہ ایک مقرر تو وہ ہے نا جو مسلمانی کی شرط ہے, اس کے بغیر بندہ مسلم نہیں ہوتا. وہ میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک اس سے آگے اپنی ہمت ہے. کوئی اپنے مال میں سے 10واں حصہ پروردگارہ جو تو مجھے دے گا 10واں تیرا, 4تھا حصہ تیرا, 8واں حصہ تیرا, 3را حصہ تیرا, نصف تیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ ہی تیرا. وہ بڑی اونچی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل یمشی بفلات, ایک بندہ ایک دفعہ ایک بیابان میں جا رہا تھا تو بادل سے اس نے آواز سنی اس کے حدیقت فلان شخص کے باغ کو پانی پلاؤ. حیرت میں رہ گیا, بادل سے آواز آ رہی. وہ دیکھتا رہا, بارش برسنی شروع ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ساتھ پانی اکٹھا ہو کر ایک نالے کی شکل میں اختیار کر کے ایک طرف کو چل پڑا, وہ بھی ادھر کو چل پڑا. آگے جا کر دیکھتا ہے ایک شخص باغ میں کسی کے ساتھ پانی پھیر رہا ہے. اس حصے کو لگایا, پھر اس کو لگایا, پھر اس کو لگایا. کہتا بھائی جان آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا, بالکل وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا. کہتا ہے بھائی تم کیا عمل ہے تمہارا؟ کہتا ہے تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے یہ آواز بادل سے سنی ہے اس لیے پوچھتا ہوں. نے کہا اچھا یہ بات ہے تو تمہیں بتاتا ہوں. یعنی اس کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ تھا, بندے کسی کو خبر نہیں تھی. لیکن اس نے پھر یہ سوچا کہ جب اللہ نے اس بندے کے سامنے میرا پردہ کھول دیا ہے تو اسے بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس نے کہا اس باغ میں سے جو کچھ نکلتا ہے میں اس میں سے 3را حصہ اللہ کے رستے میں دے دیتا ہوں. 3را حصہ اس باغ کی ضروریات پر, اس کے نوکر چاکر, اس کی کھاد وغیرہ جو بھی ضرورتیں ہوتی اس پہ خرچ کرتا ہوں, اور 3را حصہ میں اور میرے اہل و عیال اس کو خرچ کرتے ہیں اپنی ضروریات پر. یہ ہے میرا عمل. تو اس پر دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا. بادلوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, کوئی سنتا تو نہیں نا بادلوں کو کیا حکم ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کسی کے سامنے پردہ کھول دے تو الگ بات ہے. تو یہ اپنے ہر بندے کو نا اللہ تعالیٰ سے ایک عمل ایسا ہونا چاہیے کہ پاک پروردگار کے اور اس کے سوا کسی کو خبر نہ ہو, تاکہ وہ کوئی نہ کوئی بات کہہ سکے پروردگار تیری خاطر میں نے یہ کیا. وہ 3 بندوں کا قصہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہے کئی دفعہ حدیث میں. تو کچھ نہ کچھ ایک ایسا عمل اللہ کے ساتھ معاملہ کا ہونا چاہیے بندے کا. اچھا, تو جو فرض ہے وہ جو اللہ نے جانور دیے ہیں ان پر بھی فرض ہے, جو اللہ نے سونا چاندی روپے پیسے دیے ان پر بھی فرض ہے, جو اموال دیے ہیں, اور جو زرعی زمین کی آمدنی ہے اس پر بھی فرض ہے. جو جانور دیے ہیں ان کی زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 40 بکریاں ہوں تو ان میں 1 بکری ہے 120 تک. اسی طرح سے اونٹوں کا بھی, گائیوں کا بھی. لیکن وہ صرف ان کے لیے ہے جو باہر جنگل میں چرتی ہیں, ان کو
پٹھے ڈالنے چارہ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. باہر پھرتے جس طرح بلوچستان میں ہے، چولستان میں ہے، عرب میں اس طرح وہ بڑھتی رہتی تھی ماشاءاللہ. اس کی زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. اونٹ جو ہیں 24 اونٹوں تک بکریوں کی صورت میں، 5 اونٹ ہو تو 1 بکری، 10 ہو تو 2 بکریاں، 15 ہو جائے تو 3، 20 ہو جائے تو 4، جب 25 ہو جائے تو 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ ہے. اس طرح اس کی بھی، اور گائیوں کی بھی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ہمارے ہاں تو یہ ایسا ہے نہیں، ہمارے ہاں فارم ہیں، تو جو فارم ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. بھینسیں ہیں، گائیں ہیں اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو جن کو چارہ باندھ کر ڈالا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو جانور سائمہ ہیں، پھرتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اچھا، جو اموال ہیں سونا چاندی یا روپے کی صورت میں فرمایا 200 درہم سے کم اگر چاندی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 20 دینار سونے سے اگر کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کا وزن عام مشہور، چاندی کا وزن 52.5 تولے ہے، سونے کا وزن 7.5 تولے ہے. اس زمانے میں یہ تقریباً برابر تھا، 52.5 تولے چاندی. اب بڑا فرق ہے، چاندی 800 روپے تولا ہے اور سونا جو ہے وہ 48,000 کا، پہلے 63,000 سے ہٹ کر وہ 48,000 پر آ گیا ہے. تو اب کس روپیہ کس حساب سے کیا جائے؟ تو جو ضرورت مند ہیں ان کے لحاظ سے تو چاندی کا حساب ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص سونے کے حساب سے کہتا ہے میرے پاس 7.5 تولے سے کم پیسے میں نہیں زکوٰۃ دیتا، اس کو آپ کچھ اعتراض نہیں کر سکتے، اس پر ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ اس کے ضمن میں آ جاتا ہے. دے اگر چاندی کے لحاظ سے تو بہتر ہے. اچھا، باقی رہے گی زرعی زمین. ہاں، اس میں مال تجارت جو ہے، مثلا سارا سال تجارت ہوتی رہتی ہے، تو تجارت کا مال جب اس میں شرط یہ ہے چاندی اور سونے میں اور اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ میں کہ جب سال پورا گزر جائے پھر اس میں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو سال سے پہلے اگر وہ ضائع ہو جائیں یا کوئی اس قسم کی صورت پیدا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. سال جب پورا ہو جائے تو حساب آپ کریں، آپ کی دکان میں جو کچھ موجود ہے اس کی قیمت کا آپ لکھ لیں، اتنا سامان میرے پاس موجود ہے. جو آپ کا گیا ہوا آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں، کیونکہ وہ آپ کی چیز ہے سوائے اس کے جس کے ملنے کی امید نہیں ہے. کہ ڈوبی ہوئی رقمیں ہوتی ہے نا، وہ نہیں شامل کرنی. وہ جب کسی وقت ملیں زندگی میں 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے ادا کر دیں گے. تو یہ جمع کر لیں، اور جو آپ نے ادھار دینا ہے لوگوں سے ادھار لی ہوئی ہیں چیزیں، وہ ان کی اس کی زکوٰۃ وہ دیں گے، وہ آپ اس میں سے نکال دیں. جو باقی بچے گا اس میں 2.5%، 40 روپوں میں سے 1 روپیہ، 100 میں سے 2.5 روپے، یہ اللہ کے راستے میں نکال دیں. باقی رہے گی زرعی زمین. تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کاٹتے ہو اسی دن اللہ کا حق ادا کرنا، اسی دن اللہ کا حق ادا کرنا. اس میں پانی کا خیال رکھا ہے کہ اگر پانی وہ بارش سے وہ سیراب ہوتے ہیں، وہ کھیت یا وہ درخت یا باغ یا جو کچھ ہے بارش سے سیراب ہوتے ہیں، یا وہ نالے نہروں سے ندی نالے سے سیراب ہوتے ہیں، اس میں 10 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں دینا یہ فرض. اور اگر وہ پانی کھینچ کر کنویں کے ساتھ، ٹیوب ویل کے ساتھ، محنت کے ساتھ وہ پانی نکالا جاتا ہے تو اس میں پھر رعایت ہو گئی کہ 20 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں دینا. اچھا، اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ جو نہریں ہیں پنجاب کی، یہ کیا کیا جائے؟ تو یہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ پانی چونکہ خریدا جاتا ہے اس لیے اس میں 20 من میں سے 1 من ہے. لیکن بات سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص دریا میں سے نالا بنا کے لائے نا، اس پر بھی خرچہ ہوتا ہے، اس کی مرمت، اس کو تیار رکھنے پر بھی خرچ ہوتا ہے. تو حکومت نے یہ جو نہریں بنائی ہیں اس کا جتنا کو مالیہ لیتی ہے
وہ ٹیوب ویل پر جو خرچ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اور یہ پانی بھی دریاؤں کا پانی ہے، نہروں کا پانی، اس لیے اس میں 10 من میں سے 1 من دینا انشاءاللہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے. لیکن اگر ان علماء کے فتوے کے مطابق کوئی بھائی 20 من میں سے 1 دیتا ہے تو اس پر ہم کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتے. دینا کسے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو کہ مانگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نفرت دلائی. فرمایا جو شخص مانگے اور وہ حقدار نہ ہو، قیامت کے دن آئے گا نا، اس کے منہ کے اوپر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ سے کہ مجھ سے بیعت کرو. کہا جی بیعت کی ہوئی ہے. فرمایا اور بھی کرو کہ مانگنا نہیں، کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں. وہ جو تھے ان کا پھر یہ حال ہو گیا، گھوڑے پہ بیٹھے تو گر پڑی نا سوٹی، گھوڑا گر پڑا، کسی کو نہیں کہنا پکڑاؤ، اترنا اتر کے پکڑ کے چڑھ جانا. تو مانگنے سے بھائیوں پرہیز کرو. اور دینا کس کو ہے؟ وہ سورہ توبہ میں اللہ نے وہ گنی ہے جگہ، انما الصدقات للفقراء. ایک تو فقیر جس کے پاس کچھ نہیں اسے دینا ہے، والمساکین، مسکین سفید پوش جس کی آمدنی اس کے خرچے سے کم ہے. کئی کہتے ہیں جی کو حقدار ہو سکتا ہے تمہارا ہمسایہ ہی حقدار ہو، اس کی تنخواہ کو 20,000 ہے، 15,000 ہے، 8 گھر کے افراد ہیں، دوائی کی وجہ سے وہ بچے اس کے بیمار ہیں، تو زیادہ چراغ لے کر ڈھونڈنا نہیں پڑتا بھی مسکین کہاں سے ملتا ہے. یہیں آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں یہاں ہی مل جائیں گے آپ کو، جن کے متعلق علم ہے کہ یہ اپنی عزت نفس کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین. انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ حکومت کی طرف سے اکٹھا کرتے ہیں ان کی تنخواہ ان پر اس میں سے خرچ کیا جائے گا. والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دل مانوس کرنے مقصود ہے، نو مسلم حضرات ہیں یا غیر مسلموں میں سے جو اسلام کے قریب ہیں، مؤلفۃ، بلکہ 9 مسلموں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا. 100 اونٹ ان کو دے دیے. بعض نے اعتراض بھی کیا جی آپ نے 100 اونٹ دے دیے، اور میں ان کو اسلام کی طرف مانوس کرتا ہوں. عیسائیوں نے بڑا فائدہ اٹھایا اس بات سے، ان کے ہسپتال چل رہے ہیں، وہ جناب جہاں موقع، مرزائیوں کو دیکھ لو. حق تو مسلمانوں کا تھا نا کہ جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کریں، ان کو اسلام پہ مستحکم مستقیم رکھیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں. غلام ہوتے تھے، وہ ان کی قیمت ادا کر کے تو مالک سے آزاد کروا دینا. اب اس کی صورت ہے جیلوں میں کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں جرمانہ ان کا ہے، وہ پڑے ہوئے، ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں. زکوٰۃ میں سے ان کو چھڑوایا جائے، ان کی گردن آزاد کروائی جائے، اس پر بھی خرچ ہو سکتا ہے. وفی الرقاب والغارمین، چٹی پڑ گئی، نقصان ہو گیا، کٹھا ہی نقصان ہو گیا، تو اس کو بعض اوقات سوال کرنا بھی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ہیں جن کو سوال کرنا جائز ہے، ورنہ کسی کو جائز نہیں. ایک وہ شخص جو ذمہ داری اٹھا لے، بندے آپس میں قتل ہو گیا تھا تو وہ قصاص مانگتے تھے، ایک بندہ پڑا اس نے کہا یار معاف کرو بھائی، تمہارا دیت میں ذمہ دار ہوں، میں ادا کروں. اب یہ عرب میں اس کو عزت کا باعث سمجھتے تھے نا کہ بھائی یہ صلح کے لیے اس نے کیا، تو یہ اپیل کر سکتا ہے، اپیل کرے، لوگ دینا بھی چاہیے اس کو. اور ایک وہ آدمی کہ اس کو کوئی مصیبت پڑی، اس کا مال آگ لگ گئی، دکان جل گئی، سیلاب آیا، بیچارہ کنگال ہو گیا. بڑے بڑے سیلاب جب آتا ہے نا، جو کروڑوں روپے کے مالک ہیں ایک روٹی نہیں ملتی ان کو. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، وہ ہر رنگ دکھا دیتا ہے بندے کو. تو ایسی صورت میں اس کو جب تک اس کا حالات درست نہ ہو وہ مانگ سکتا ہے. اور ایک وہ بندہ کہ اس کو فاقہ آ پڑا ہے، فرمایا 3 بندے اس کی قوم کے گواہی دے کہ میں اس کو فاقہ پڑا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی سوال جائز ہے.
اس میں مجھے یہ حکمت نظر آتی ہے کہ جب وہ گواہی دیں گے تو ان کو حیا بھی تو آئے گی نا کہ ہماری قوم کا بندہ باہر جا کر جو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی باتوں میں بڑی حکمت ہے. تو فرمایا صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، جو ان پہ اکٹھی کرنے والے ذمہ دار ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دل کو اسلام کی طرف مانوس کرنا مقصود ہے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، جن کو چٹی پڑ جائے، قرضہ چڑھ گیا بڑا اتار سکتا ہی نہیں ہے. اب مکان ہے بیچارے کے پاس، مکان تو بیچے تو قرضہ ادا کرے تو رہے گا، کہتے جی اس کی تو کوٹھی ہے. اب کوٹھی بیچارہ بیچے گا تو رہے گا کہاں؟ اگر ایسی صورت ہے اس کی مدد کر کے اس کا قرضہ اتارنا چاہیے. وفی سبیل اللہ، آخر میں فرمایا اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے میں کئی کہتے ہیں جی یہ ہم نے یہ کام بھی اللہ کے راستے میں، یہ بس صدقہ فقیر کو دیا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، مسکین بھی اللہ کا راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارے آٹھوں کے آٹھوں اللہ کا راستہ ہے. الگ چکے نا تو تمام مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کا نام جس سے بلند ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک تو جس طرح یہ سکولوں پر کفار خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرنا تاکہ دلیل کے لحاظ سے اسلام غالب رہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، تبلیغ میں خرچ کرنا. اور اصل اس کا جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے قتال فی اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا. اس کے لیے جو خرچ کرنا ہے یہ ہے فی سبیل اللہ. یہ قرآن مجید میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مقابلہ آ جائے، ایک فقیر ہے، فقیر بھوکے مر رہے ہیں، ادھر مجاہدین اسلام کو ضرورت ہے امونیشن کی، اسلحے کی. اچھا اب اس کو ان کی بھوک دور کریں یا اس کو اسلحہ دیں؟ یہ بھوکا اگر مرے گا نا، 1-2 مر جائیں گے، 10 مر جائیں گے، لیکن اگر ان کو ٹھوکر لگ گئی، ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، شکست کا سامنا ہوا، تو جو ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہوئی ہے، کھلا کھا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا. ہم نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کے دین پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں سب سے زیادہ حق جب دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہونا، پھر ان ساری صورتوں میں سے سب سے زیادہ حقدار وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہے. تو میں نے یہ مضمون آج رمضان کی مناسبت سے بیان کیا ہے، کیونکہ انشاءاللہ بھائی اس مہینے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں خلوص دل اور اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.